اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رمضان المبارک میں تراویح کے بعد خصوصی درس تاریخ اسلام کا عظیم باب جنگ احزاب کا سلسلہ جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ قبیلہ بنو اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلیف یہودی قبیلے بنو قریظہ کی کسی رعایت کا معاملہ پیش نظر نہ رکھا، بلکہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ آگے ان کی پرانی دوستی کو قربان کر دیا اور وہی فیصلہ کیا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور جو اللہ کی مشیت تھی. یہاں بیچ میں ایک واقعہ آپ کو میں آج سنانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت کرتے تھے، اور آپ کی اطاعت نہ کرنے پر یا اگر بھول کر ان سے ذرہ برابر بھی کوئی ایسی مخالفت ہو جاتی تو انہیں اس بات کا کتنا پچھتاوا ہوتا تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ بھی قبیلہ بنو اوس کے ایک فرد تھے، اور آپ بھی اپنی جماعت کے سردار تھے، اور ان کے تعلقات بھی یہودیوں سے بہت زیادہ تھے. اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی ان کے معاملات رہے. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا، اور یہ محاصرہ یعنی گھراؤ طول پکڑ گیا، ایک لمبے عرصے تک رہا، اور یہودی پریشان ہو گئے، تو انہوں نے ایک پیشکش کی کہ ہمارے پاس ہمارے حلیف قبیلے کے سردار ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجو. ابو لبابہ سے ہم مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی کہ ہم تمہاری اب کسی تجویز کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم اب تمہارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہی تمہیں ماننا ہوگا. تو اب انہیں یہ جاننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کون سا فیصلہ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ ہاں میں جواب نہیں دیتے تھے. تو اس لیے ان کو اب ایک ہی راہ لگی کہ حضرت ابو لبابہ چونکہ ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کو بلا کر ان سے مشورہ کیا جائے کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیں کہ تم جو چاہو ہمارے حق میں فیصلہ کرو، یا ہمارے لیے سپرد نہ کرنا بہتر ہوگا، کیا بہتر رہے گا. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. حضرت ابو لبابہ تشریف لائے. جیسے ہی حضرت ابو لبابہ قبیلے بنو قریظہ کے قبیلے میں گئے، ان کی عورتیں، ان کے بچے سب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، چیخ چیخ کر رو رو کر
چلانے لگے، رونے لگے۔ حضرت ابو لبابہ کو ظاہر سی بات ہے بتقاضے بشریت، ایک انسانی ناطے ان کو رحم آ گیا۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے پوچھا، اے ابو لبابہ بتاؤ، حضور یعنی تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے یا اپنی تجویز کو مکمل کرانے ہی پر اڑے رہنا چاہیے؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے تو یہ کہا کہ ہاں تمہیں ان کا کہنا مان لینا چاہیے، لیکن اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی ان کا فیصلہ تمہارا قتل ہی ہے، اب کوئی دوسرا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، اب فیصلہ یہی ہے کہ جتنے بھی بنو قریظہ کے مرد ہیں یہودی ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے زبان سے یہ بات نہ کہی، صرف اشارہ کیا اپنی گردن پر کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے اشارہ کیا، اللہ و رسول کے وعدے انہیں یاد آئے کہ یہ میں نے اللہ و رسول کے راز کو فاش کر دیا، اللہ و رسول کی بات جو ابھی بتانے کی نہیں تھی وہ میں نے فاش کر دی۔ ان کی نفس لوامہ ان پر ملامت کرنے لگی کہ اے ابو لبابہ تم نے یہ کیا؟ دوستی کے آگے تم نے اللہ کے محبوب کے راز کو فاش کر دیا جو تمہیں ابھی فاش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ وہیں سے دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، سیدھے مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی شریف میں گئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے بندھوا لیا۔ مسجد نبوی شریف کے ایک ستون پر جو ایک کھمبا تھا مسجد نبوی شریف کا، اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اس پر باندھ دو، اور جب تک میرے حق میں اللہ کی طرف سے توبہ کا حکم نازل نہیں ہو جاتا اس وقت تک مجھے بندھے رہنے دینا، اس وقت تک مجھے بندھے رہنے دینا۔ حضرت ابو لبابہ اپنے اس معاملے کو سوچ سوچ کر روتے رہتے، زار و قطار روتے۔ ان کی بیوی کا معاملہ یہ رہتا کہ نماز کا جب وقت ہوتا تو وہ آتی، انہیں کھول دیتی، وہ نماز پڑھ لیتے، اور نماز پڑھنے کے بعد انہیں واپس باندھ دیا جاتا۔ کئی دن گزر گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ابو لبابہ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کو آپ نے یہودیوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے وہاں پر آپ کا راز فاش کر دیا ہے، اس لیے وہ اپنے اس ظلم کی سزا دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے بندھوا لیا ہے، اور وہ وہیں بندھے رہیں گے جب تک کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ فرما دے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے، اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کی غلطی کو معاف کر دیتا، لیکن اب اگر انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے تو اب اللہ کے فرمان ہی کا انتظار کرنا ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ کیا یہ چلا کہ اگر بندہ اللہ و رسول کی غلطی کر لے، اللہ و رسول کی بارگاہ میں گناہ کر لے، اور اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی چلا جائے تو اللہ کے محبوب اللہ کی طرف سے یہ اختیار رکھتے ہیں کہ اسے معاف فرما دے، تو اللہ بھی انہیں معاف فرما دے گا۔ قرآن کریم نے اسی بات کو فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب اپنے ان ماننے والوں سے فرما دو کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، کوئی گناہ کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے مغفرت طلب کرے، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ یہ اللہ ہی کی بارگاہ ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرما برداری کی تو اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اللہ و رسول میں جدائی کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے کہ بھائی اللہ کے محبوب سے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، یا ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا۔
دیکھو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ابو لبابہ اگر میرے پاس آ جاتے تو ان کا معاملہ آسان ہو جاتا، لیکن اب اللہ کے اوپر چھوڑا ہے تو اب آیت کا یا اللہ کی طرف سے پیغام کا انتظار کیا جائے گا۔ پھر بہت دن ہو گئے، کافی دنوں تک ان کا یہی معاملہ رہا، ستون پر بندھے رہے۔ ایک دن فجر کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشان اقدس میں تھے، ام المومنین کے یہاں اپنے رات گزاری تھی۔ فجر کی نماز کے وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر مسکراہٹ کے آثار نمودار ہوئے، آپ مسکرانے لگے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اچانک بلا وجہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ، کیا میں انہیں یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ اور ابھی اس وقت عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو فرمایا، عرض کیا کہ کیا میں انہیں یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہاں جاؤ، انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا اور حضرت ابو لبابہ کو کہا کہ ابو لبابہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ دوڑے تاکہ حضرت ابو لبابہ کو آزاد کیا جائے، ان کی رسیوں کو کھولا جائے۔ تو حضرت ابو لبابہ نے کہا ہٹ جاؤ، میری رسی کو اللہ کے محبوب ہی کھولیں گے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو لبابہ کی رسیوں کو کھولا اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، ذرہ برابر رسول اللہ کی مخالفت کرنے کو وہ اپنے لیے کتنا بڑا وبال سمجھتے تھے، اور ہے یقیناً اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر مخالفت یا آخرت کے لیے بہت بڑا وبال بن سکتی ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی طرف توجہ تو کریں کہ ہم نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی ایسا معاملہ ہو، کبھی خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ہماری توبہ کو قبول فرما دے گا۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رکھے، اسلام کا وفادار رکھے، اور اسلام کی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔